انتہائی واجب الاحترام سامعین، 1436 ہجری کے عشرہ محرم کی آپ حضرات چک 107 میں بحمدللہ اور بتوفیق امام زمانہ اور بامداد جناب سیدہ آج سلسلے کی 7ویں مجلس سماعت فرما رہے ہیں۔ میں نے خواہش کی کہ میں اپنے محترم سننے والوں کی خدمت میں جس قدر ہو سکے مولائے متقیان ناصر رسول دو جہان سرکار امیر کائنات مشکل کشائے عالمین کی سوان حیات جس حد تک ہو سکے وہ پیش کروں۔ اس لیے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں، آپ کی خواہش یہ ہے کہ ہم قرآن کے معنی و مفاہیم کو سمجھ لیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چل جائے قرآن کا محکم کیا ہے، متشابہ کیا ہے، قرآن میں ناسخ کیا ہے، منسوخ آیتیں کون سی ہیں، اگر آپ یہ سمجھنا چاہیں، یہ باتیں میں سب سنی شیعہ سے کہہ رہا ہوں، سارے عالم اسلام سے کہہ رہا ہوں، تمام عالم، میرے تقاریر کو شیعہ سنی کے تناظر میں نہ دیکھیے، یہ باتیں سارے مسلمانوں کے لیے ہیں جہاں جہاں آپ آباد ہیں اور جس مسلک سے اور فرقے سے آپ وابستہ رہیے۔ میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو قرآن فہمی کا شوق ہے، اگر آپ اپنے ایمان میں تازگی چاہتے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں بہترین مسلمان بن کر رہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو دیکھ کر یہ کہیں کہ ہاں صاحب مسلمان ایسا ہونا چاہیے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو دیکھ کر یہ سمجھ لیں کہ مسلمان کتنے نکھرے ہوئے ہوتے ہیں، کتنے اچھے ہوتے ہیں، اگر آپ یہ چاہیں کہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ قرآن کے رموز کیا ہیں، قرآن کی محکم آیتیں کون سی ہیں، متشابہ آیتیں کون سی ہیں، ناسخ آیتیں کون سی ہیں، منسوخ آیتیں کون سی ہیں، وہ کون سی آیتیں ہیں جو آسمان پر اتری ہیں، وہ کون سی آیتیں ہیں جو زمین پر اتری ہیں، وہ کون سی آیتیں ہیں جو میدان جنگ میں اتری ہیں، وہ کون سی آیتیں ہیں جو مسجد کے صحن میں اتری ہیں، وہ کون سی آیتیں جو حجرے میں اتری ہیں، وہ کون سی آیت ہے جو کملی میں اتری ہیں، وہ کون سی آیت ہے جو چادر میں اتری ہیں، وہ کون سی آیتیں جو بہادروں کے لیے ہیں، وہ کون سی آیتیں جو بزدلوں کے لیے ہیں، وہ کون سی آیتیں جو مومنین کے لیے ہیں، وہ کون سی آیتیں ہیں جو منافقین کے لیے۔ اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ مسجد زرار کیا ہوتی ہے، جاننا چاہیں مسجد نبوی کیا ہوتی ہے، اگر آپ کو یہ شوق ہو جائے کہ شرافت کے معنی کیا ہے، صداقت کس کو کہتے ہیں، عزت کس کو کہتے ہیں، علم کس کو کہتے ہیں، توحید کے راز کیا ہے، نبوتوں کی صداقتیں کیا ہے، قرآن کی عزت کیا ہے، انبیاء کے مقام کیا ہے، اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں رہنا کیسے ہے، تجارت کیسے کرنی ہے، معاشرت کیسے کرنی ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، تو بس پھر آپ ایک کام کر لیجئے، اپنے دل میں ولایت علی کو جگہ دے دیجئے۔ بس اتنا سا آپ کا فقط ایک کام ہے، آپ دل میں علی کو بٹھا لیجئے، بس ایک کام آپ کر لیجئے، باقی کام خود علی کر لیں، باقی سب مہربانیاں علی کر دیں، باقی سارے احسانات آپ صرف علی۔ اس لیے میں نے سوچا کہ میں اپنے سنی شیعہ دوستوں کے سامنے یہ سوان حیات کعبے سے نجف تک پڑھوں، میں کوشش بھی کر رہا ہوں کہ کسی طرح اس وعدے کو پورا کروں اور نجف تک ہماری، لیکن آج مجھے یہ کہا گیا ہے کہ میں نے جو مولا کائنات کا شجرہ پیش کیا تھا وہ ایک سلسلے سے پیش کیا اور دوسرا سلسلہ میں نے چھوڑ دیا، جناب اسحاق سے پیش کیا مگر جناب اسماعیل سے میں چھوڑ گیا۔ میں نے چاہا میں آگے بڑھ جاؤں لیکن مجھے کہا کہ نہیں، ہماری خواہش یہ ہے کہ اسے آپ کامل کر دیجئے اور وہ جو سلسلہ ہے اسماعیل سے اسے بھی بیان کر دیں تاکہ ہمارے سامنے اپنے مولا کا پورا شجرہ کامل طریقے سے سامنے آ جائے۔ چلیے صاحب، ویسے یہ اللہ نے مجھے ہی عزت دی ہے کہ جسے مولا مانتا ہوں ممبر پہ بیٹھ کے اس کے باپ کا ذکر بھی کر سکتا ہوں، اس کے دادا کا ذکر بھی کر سکتا ہوں۔ یہ ہمیں شرم ملا ہوا ہے، توجہ ہے میرے محترم؟
چلیے آپ کا حکم پورا کرتے ہیں اور اسماعیل سے دیکھتے ہیں امیر المومنین۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا، ذرا سی جلدی ہے بات میں، لیکن آپ سماعت کر رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ مخصوص محدود وقت میں میں چاہتا ہوں زیادہ باتیں سامنے آ جائیں، یعنی 2-3 تقریروں کی ایک تقریر ہو کر سامنے آئے آپ کے، یہ میری خواہش ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے میرے سننے والے؟ دیکھیے، جناب اسحاق سے سلسلہ چلا اسماعیل علیہ السلام کا، اور اسماعیل سے، اسحاق سے تمام تر گفتگو آپ نے جناب نرجس خاتون تک سماعت کی، صلوات و سلام اللہ علیہا۔ آپ نے یہ بھی سنا کہ اللہ نے یہاں پر 4414 نبی نسل اسحاق میں دیے، لیکن اسماعیل کی نسل میں 10.5 کوئی نبی نہیں آیا۔ پالنے والے وہاں 4414 نبی، یہاں ابھی تک کا انتظار کرو، اس نسل میں ایک نبی دوں گا، مگر وہ سارے نبی اس کے آگے جھکتے ہوئے نظر آئے، تو سب اس کے سامنے جھکتے ہوئے نظر آئے۔ 10.5 سرداروں کا سلسلہ چلا، ایک سے ایک سردار آیا اس سلسلے، فہر ہیں، غالب ہیں، عدنان ہیں، مالک ہیں، قصی ہیں، سب کے سب عزتوں والے سردار۔ 37 سردار حضرت اسماعیل کی نسل سے اللہ نے پیدا کیا، 37 سردار، سب کے سب عزتوں والے، سب کے سب شراب کے دور میں شراب نہ پینے والے، جوئے کے دور میں جوئے سے علیحدہ رہنے والے، گناہ نہ کرنے والے، غریبوں کی امداد کرنے والے، یتیموں کے سر پہ دست شفقت رکھنے والے، بیواؤں کا آسرا بننے والے، ہر ایک کی امداد کرنے والے، کعبے کے حج پر، کعبے کی زیارت پر آنے والے لوگوں کے لیے کھانا فراہم کرنے والے، پیاسوں کو پانی پلانے والے، دکھی انسانیت کے دکھ درد دور کرنے والے، سب کے سب عزتوں والے، سب کے سب سردار، سب کے سب نکاح کر کے پاکیزہ ماؤں سے پیدا ہونے والے۔ کچھ تھکے ہوئے تو نہیں ہیں جناب، متوجہ ہیں؟ آپ نے یہ بات کہہ تو دیے، سارے اس سے متفق ہیں کہ دوبارہ اس کو دوبارہ پورا کامل کروں میں بات، گھبرائے ہوئے تو نہیں ہیں؟ اب ظاہر ہے کہ میں ان 37 سرداروں کا ذکر تو نہیں کر سکتا، لہٰذا میں انتخاب ہی کروں گا کہ جو نشستیں رہ گئی ان میں 37 سرداروں کا تذکرہ تو میں نہیں، ان میں جو سب کے سب عزتوں والے ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ جس کو عزت میسر آئی اور جس نے بہت زیادہ نام کمایا، ان کا نام ہے ہاشم۔ اتنا زیادہ نام ہوا ان کا کہ پھر یہ ساری فیملی، یہ سارا خاندان انہی سردار کے نام کے ساتھ قیامت تک منسوب ہو گیا، بنی ہاشم۔ بنی ہاشم، یہ سردار بہت عزتوں والے تھے، جناب ہاشم۔ حضرت، میں ان کے ذکر کو روک رہا ہوں، جناب ہاشم کے ذکر کو روک رہا ہوں کہ جلدی سے کچھ جو ہے حکم پورا ہو جائے۔ جناب ہاشم، میں نے اس دن عرض کیا تھا، سلمہ بنت عمرو کے ساتھ آپ نے شادی کی، اللہ نے آپ کو بیٹا عطا کیا، عبد المطلب شیبۃ ایک ہی آدمی کو یاد رہ گئی بات، شیبۃ الحمد عبد المطلب، جن کے پیدائشی طور پہ سر میں ایک سفید لٹ تھی، کاہنوں نے دیکھ کر کہا تھا اس کے پیدائشی طور پہ لٹ ہے سفید، یہ بچہ دنیا میں وہ عزت حاصل کرے گا کائنات میں کسی کو نہیں ملے۔ توجہات ہے میرے محترم صاحب؟ حضرت عبد المطلب ان کا نام، اپنے باپ جناب ہاشم کے بعد یہ مکے کے سردار ہوئے۔ جب یہ مکے کے سردار ہوئے تو حالات جو مکے کے تھے وہ اس طرح کے تھے کہ قحط پڑ جایا کرتا تھا۔ قحط کس طرح کہ بارش ہو گئی آسمان سے تو کچھ پانی میسر آ گیا، اسی میں کچھ گھاس اگ گئی، اسی میں جانوروں نے چارہ کھا لیا، اسی میں ان کے پینے کا سامان ہو گیا۔ یہ تھا عرب، اور وہ بارش تو توبہ کیجئے کہاں برستی تھی اور کیا، پھر پانی نہیں ہوتا تھا تو پھر بربادی ہو جاتی تھی، پریشانی ہو جاتی تھی۔ اسی پریشانی میں
لوگ جو ہے وہ بہت کچھ اپنے جانور کیا، اپنی اولادیں کیا، اپنی آبرو کیا، سب کچھ بیچ ڈالتے تھے۔ حضرت ہاشم کے دور میں بھی یہی ایک واقعہ ہوا تھا کہ لوگوں نے اپنی عزتیں بیچنا شروع کر دی تھی روٹی کے ٹکڑے کے بدلے، جس پر جناب ہاشم کھڑے ہوئے اور ہزاروں اونٹ جو ہیں لبنان، سوڈان، مصر، شام بھیجے، ان پہ گندم جو بار کروا کے مکے میں منگوایا، ہزاروں اونٹوں کو نہر کر کے کھانا پکوایا اور اعلان کر دیا دسترخوان لگا دیا جائے، کسی کو اپنی عزت بیچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کو بھوک لگ جائے وہ ہاشم کے دسترخوان پر آ جائے، اس کے لیے کھانا حاضر ہے۔ یہ جناب ہاشم کا دسترخوان تھا، گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے میرے محترم؟ اور پھر اعلان کیا آپ نے کہ جو کھانا کھانے آئے چاندی، سونے، پیتل، تانبے کے لگن میں کھانا پیش کرو، اور جو کھانا کھا کر جائے، یہاں جتنا کھانا ہے کھائے، کھانا کھانے کے لیے آنے والے سے رنگ نہیں پوچھا جائے گا، نسل نہیں پوچھی جائے گی، قبیلہ نہیں پوچھا جائے گا، مذہب نہیں پوچھا جائے گا، یہ نہیں دیکھا جائے گا کس قبیلے سے ہے، کون ہے، بس جو بھوکا ہے خبردار۔ آج کے بعد اپنی بیٹیاں بیچنے کی ضرورت نہیں ہے روٹی کے ٹکڑے کے لیے۔ جس کو بھوک لگے، رات کو بھوک لگے، صبح بھوک لگے، دوپہر کو بھوک لگے، آدھی رات کو، جس ٹائم جی چاہے، اکیلا آنا چاہتا ہے، 500 آدمیوں کے ساتھ آنا چاہتا ہے، ہاشم کا دسترخوان لگا ہوا ہے، باتیں تو جس کا جی چاہے کر لیتا ہے۔ ٹیلی ویژن مل گئے ہیں، کیمرے مل گئے ہیں، پتہ نہیں لگتا ہے کہاں سے پڑھ کر آ گئے، کس نے بھیج دیا ہے۔ ساری کائنات کے جاہل ٹیلی ویژن پر جمع ہو گئے، پتہ ہی نہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا پڑھ کر آئے ہیں، کون سے اسلام کی باتیں کر رہے، کن کن کا نام لے رہے۔ تعجب ہوتا ہے جن کا نام لے رہے، دیکھو تو صحیح ان کا اسلام سے کوئی واسطہ بھی ہے؟ کیسی باتیں کرنے لگے، دکھ ہوتا ہے کہ کیا آپ نوجوان نسل کو کون سا تعصب نکال رہے ہیں، کیا ان لوگوں کو دے رہے ہیں؟ یہ باتیں بتائیں، پتہ چلے کائنات کو، دنیا کو پتہ چلے، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، ہندوؤں کو، سکھوں کو، دنیا والوں کو پتہ چلے کہ اسلام کا تھیم کیا ہے، اسلام کے پرنسپلز کیا ہے، اسلام کے راز کیا ہے، اسلام کی خیرات کیا ہے، اسلام کی بخشش کیا ہے۔ یہ بتائیے کہ جب ہاشم نے اعلان کیا تھا تو یہ نہیں تھا ہمارے قبیلے اور تمہارے قبیلے، نہیں، ہاشم نے کہا تھا جو تمہارا مذہب ہے، جو تمہارا دین ہے، جو جس کو تم مانتے ہو، میں اتنا کہہ رہا ہوں، اپنی عزت نہ بیچنا، اپنے بچے نہ بیچنا۔ یہ دسترخوان ہٹے گا نہیں، دسترخوان بڑھایا نہیں جائے گا، کھانا اٹھے گا نہیں، دیگیں پکنا بند نہیں ہوں گی، تندور بجھائے نہیں جائیں گے، غلام گھروں کو نہیں جائیں گے، دسترخوان بچھا رہے گا۔ جو بھوک لگے، جب آنا چاہے آئے، کھانا کھائے۔ غلاموں سے کہا جو آئے کھانا کھائے، یہاں بھی کھلانا اور پھر لگن میں بھر کر گھر بھی بھیج دینا۔ پھر جو کھانا لے کر جا رہے تھے برتنوں میں، ان سے کہا کھانا بھی لے جاؤ، کھانا بھی تمہارا ہو گیا، برتن بھی تمہارا۔ یہ بھی ٹائم زیادہ ہو جائے گا، تھوڑا ٹائم زیادہ ہو جائے گا آپ کو فرمائش ہے، ہاں اچھا اندھیرا ہو جاتا ہے باہر، اس لیے کہ آپ لوگوں کو بعد میں جانے میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ اندھیرا ہر ایک کو کہا کہ لے جاؤ کھانا۔ ان کا نام ہاشم نہیں ہے، ہاشم تو ان کا لقب ہے، نام اور ہے جن پر تاریخ نے بعد میں بحثیں کی ہیں۔ ان کا تو نام ہاشم نہیں ہے، ان کا تو لقب ہاشم ہے۔ نام ہاشم کیسے پڑ گیا؟ ہزاروں اونٹوں کو لبنان، سوڈان، قبلہ اتنا بھیانک قحط تھا کہ لرز گئی تھی دنیا جس ٹائم ہاشم کھڑے ہوئے، دنیا برباد ہو۔ ذرا سوچیں جب انسان عزت بیچ دے روٹی کے بدلے پھر کیا رہ جاتا ہے؟ تھوڑا سا فیلنگ دیکھیں آپ، ذرا سمجھیں تو صحیح، پھر کیا رہ جاتا ہے؟ کچھ رہ جاتا ہے؟ وہاں کھڑے ہوئے، ہزاروں اونٹ بھیجے، لبنان، سوڈان، مصر، شام بار کر کے گندم، جو جنس منگوایا، ہزاروں اونٹوں کو نہر کر کے کھانا پکوایا۔ ہاشم نام کیسے پڑ گیا؟ پھر کھانا پکا کے، کھانا بھی کوئی ایسے نہیں دال چٹنی بنا کر کھلا دیا،
جو اس ٹائم کی سب سے قیمتی مہنگی ڈش تھی وہ پکائی. یہ نہیں کہ صاحب کھانا پکایا تو غریبوں کو کھلا رہے ہیں, بھوکوں کو تو چلو دال ابال کے کھلا دو. نہیں, جو اس ٹائم کے وہ ڈش جو بڑے بڑے لوگوں کو میسر نہیں آتی تھی وہ پکوائی. اسے کہتے ہیں سرید. خواب دیکھتے تھے عرب کبھی سرید کھانے کا؟ خواب میں بھی وہ سرید کیا ہوتا ہے؟ اونٹ کے گوشت کا سالن بڑے بڑے لگن میں ڈال کر شوربے, اس میں روٹیاں توڑ کر ڈبو کر پھر عرب والے کھاتے ہیں. وہ بڑی قیمتی ڈش ہوتی ہے, اونٹ کے گوشت کا سالن, اس میں روٹیاں توڑ کر. جناب ہاشم نے سرید پکوائی, ہزاروں افراد کا دسترخوان لگایا. غلام وہ اعلان کیا, بھوکے لوگ تھے وہ سب کے سب جمع ہو گئے, سب کے سب, پورا عرب ٹوٹ کے آ گیا. آج بھول گئے تو کیا ہوا؟ یہ علیحدہ بات ہے, اب یہ علیحدہ بحثیں ہیں کہ آج بھول گئے. میں تو پھر کہہ دیتا ہوں تاریخ کا جملہ. دیکھ لیجئے تاریخ پڑھی کہ جب دسترخوان لگا تو پورا عرب سمٹ کر آ گیا تھا. کوئی گھر کا فرد گھر میں نہیں بیٹھا تھا, دسترخوان پہ ایبسنٹ کسی کی نہیں لگی تھی, سب لوگ دسترخوان پر تھے. حضور علی یہ بعد میں بڑے بڑے جو تاجر اور بڑے بڑے امیر لوگ اسلام میں نظر آئے جن کا نام لیتے ہیں, یہ سب ہاشم کے دسترخوان کے ٹکڑے کھا کر آئے ہوئے, سب وہاں سے ٹکڑے. اللہ آپ سب کی زندگی دراز کر. مجھے تھوڑا سا آگے جانا ہے, مجھے تھوڑا جلدی کرنا ہے. ہاشم نام نہیں ہے, ہاشم نام نہیں ہے, لقب پڑ گیا ہاشم. روٹیاں توڑ کے اونٹ کے گوشت کے سالن میں بڑے بڑے لگن برتنوں میں ڈال کے, بڑی بڑی پرات اونٹ کے گوشت کا سالن, اور اس میں روٹیاں توڑ کے دینا ہے. ایسے نہیں یہ روٹی ہاتھ میں پکڑو پلیٹ میں سالن جا کے وہاں پہاڑ کے کونے میں بیٹھ کے کھا. دسترخوان, یہ روٹی پکڑ ہاتھ میں, وہ پہاڑ کے کونے میں بیٹھ جائے, جا کے روٹی کھا کے آ جائے نا. دسترخوان بچھایا ہے. عزت والے ہی تو دوسروں کی عزت کیا کر. میں قربان جاؤں, میں قربان. دسترخوان لگا, وہ سب سمٹ کو آگے. غلام بہت تھے, روٹیاں توڑ کے ڈال رہے تھے اونٹ کے اس کے گوشت کے سالن میں. لیکن جناب ہاشم نے دیکھا کہ مجمع تو بہت آ گیا. پھر کیا, لوگ بہت بھوک تھے, بھوکا آدمی, قحط زدہ, بچے بیچنے والے بھوک میں, اس کے سامنے جو کھانا آ گیا تو بھوک اور مچل گئی بیچارے, اور بے قرار ہو گیا. بھوک میں ہوتا ہی ہے, بھوکی انسانیت ہاشم کے دروازے پر آ گئی. ہاشم نے بے قرار انسانیت کو اور بے قرار نہیں کیا. پھر کیا کیا, خود سردار ہیں مگر کھڑے ہو گئے, غلاموں کے ساتھ آ گئے, روٹیاں لے کر بڑے بڑے لگن میں گوشت ڈال کے اونٹ کا, خود اپنے ہاتھ سے روٹیاں توڑ کے, کہا گھبراؤ نہیں میں بھی کروں, روٹیاں توڑ کے بھگونے لگے اپنے ہاتھ سے. یاد رکھیے گا جو زمانہ قحط میں ساری بھوکی انسانیت کو اپنے دسترخوان پر ہاتھوں سے روٹیاں توڑ کر اونٹ کے گوشت میں سرید کھلائے, لغت عرب میں ایسے سخی کو ہاشم کہتے. اللہ آپ کی زندگیاں دراز کر. ادھر جو بیٹھے ہوئے جناب توجہات ہیں, بڑے تقریر آ گئے حضور عالم. ان کے بیٹے ہیں حضرت عبد المطلب, وہ بھی آ گئے. میں چاہتا تو یہاں تقریر کو جناب ہاشم پر روک سکتا تھا, ابھی کچھ باتیں کر کے یہ تقریر آج کامل ہوتی, لیکن میں نے کہا اگر آپ کو دلچسپی ہے تو مجھے بھی کنجوسی نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ دلچسپی لے رہے ہیں تو میں آپ کے سامنے, میں چاہتا تو یہ بات کل پڑھ دیں. جناب عبد المطلب نے بھی پانی کی شارٹیج کو محسوس کیا جو بہت زیادہ تھی. پانی نہیں تھا نا قبلہ میں. پھر کیا کرتے تھے, حضرت عبد المطلب کا زمانہ جو آیا تو یہ لوگ آتے تھے نا سارے عرب والے کعبے کی زیارت کے لیے پانی. جناب عبد المطلب نے ایک اور کام کیا, بڑے بڑے ٹینک بنوائے پانی کے,
اب وہ جو پانی ٹینکوں میں وہ پانی سپلائی کرتے تھے، دور دور سے دنیا آتی تھی، ان کو پانی نہیں تھا مکے میں۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو ٹینک تھے وہ گرمی سے عرب کی وہ پانی بوائل گرم ہوتا، پیا نہیں جاتا، انہوں نے کہا نہیں۔ پھر اونٹ کی اور دمبے کی جو کھالیں ہیں ان کو ڈپ کر کے پانی میں ان ٹینکروں پر چڑھا دیتے تھے تاکہ پانی کی جو کولنگ ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں مگر یاد رہیں تو جو ضمیر والے لوگ ہوتے ہیں ان کا بڑا فائدہ ہو جاتا ہے، جو حیا والے لوگ ہوتے ہیں ان کا بڑا فائدہ ہو جاتا ہے۔ ذرا سمجھیں گے یہ تاریخ کیا ہے، پھر آپ کو پتا چلے کیا پڑھا جا رہا ہے اور کن کے نام لیے جا رہے ہیں۔ لیکن قبلہ بہرحال شارٹیج تو برقرار تھی، کہاں تک پانی غلام جاتے تھے، وہ مشکیزیں اونٹوں پہ لاد کے کوئی کنویں سے آ رہا ہے۔ پھر اس پہ کمپلین یہ آنے لگی کہ غلام لا کر پانی کو چیک تو ہوتا نہیں تھا، غلام لا کر جو ٹینک بنوائے تھے جناب اس میں پانی کنورٹ کر دیتے تھے، وہ پانی تو اس میں آ جاتا تھا۔ وہ ایک بار جو پانی پیا گیا، یہ باریکی دیکھیے تاریخ کی، اور یہ دیکھیے گا میں کس پکڑ کے ساتھ تاریخ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، یعنی اس کو پکڑ کو دیکھیے کہ تاریخ کو کہاں باریکیوں سے، ایک ہوتا ہے مطالعہ اور ایک ہوتا ہے حاصل مطالعہ۔ میں آپ کے سامنے حاصل مطالعہ پیش کر رہا ہوں، کسی واقعے پر جانے کے لیے اس کی تمام تر روٹس جو ہیں آپ کے سامنے آنے چاہیے، پھر پتہ لگتا ہے ہم نے تاریخ کو دیکھ لیا ہے، ہم تاریخ کو پڑھیں۔ وہ پانی جو ٹینک میں غلام لاتے تھے، کوئی کہاں سے اونٹوں میں کہاں سے باہر ہو کر آتا تھا، وہ پانی کھارا نکلا۔ پوچھا بھائی یہ پانی کڑوا کیسے؟ انہوں نے کہا وہ غلطی ہو گئی، وہ فلاں کنویں کا پانی لے آئے تھے لیکن وہ کنویں کا پانی، تو بڑا مسئلہ بن گیا۔ عین موقع پر آ گئے ہیں سارے لوگ۔ جناب عبد المطلب نے اس پانی کی شارٹیج کا اہتمام کیا کہ مکے میں جو پانی کی قلت ہے، یہ پانی نہیں ہے، میں اس کا انتظام کروں گا۔ میں اب اپنے باپ کی جگہ پر سردار ہوں تو میں سب سے پہلا کام یہ کروں گا کہ بنیادی مسئلہ جو ہے وہ پانی کا ہے، میں اس پانی کے مسئلے کو حل کر دوں گا۔ سردار جو ہوتا ہے نا، بادشاہ جو ہوتا ہے، اسے قوم کی بنیادی ضرورتوں پر نظر رکھنی چاہیے۔ اگر وہ بنیادی ضرورتیں پوری کر سکتا ہے تو بادشاہ رہ سکتا ہے۔ اس گھرانے سے سیکھے بادشاہ، جو دنیا کے بادشاہ ہیں وہ یہاں سے سیکھے۔ ارے لوگوں کی بنیادی ضرورتوں پہ نظر رکھنی ہوتی ہے، اپنی عیاشیوں پہ نہیں، اپنے محلوں پہ نہیں۔ مگر میں کن سے کہنے بیٹھ گیا، وہ کیا اس خاندان پہ نظر رکھیں گے اور وہ کیا پڑھیں گے اس خاندان کو، جو حکومت کی خاطر، جو سیٹ کی خاطر کھلے ہوئے ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ وہ کیا سمجھیں گے اس خاندان کو، انہیں کیا پتا نہیں بس یہ خاندان کا، گھبرائے تو نہیں ہے میرے محترم صاحب؟ وہ کیا کن کو میں بتاؤں گا کہ میں پانی کے مسئلے کو حل کروں گا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ بھائی میں پانی کے مسئلے کو حل کر رہا ہوں اور میں یہاں پر جو چاہے زمزم ہے اس کو دوبارہ کھودوں گا۔ جناب عبداللہ، چاہے زمزم میں پڑھایا ہوں پیچھے، اب ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ کنواں ہے جو کس نبی کے قدموں میں نکلا تھا، اور یہ کس کی اولاد کا تذکرہ کر رہا ہوں؟ اسماعیل کے قدموں میں۔ وہ بہت طاقتور پانی تھا، میٹھا پانی، صحت مند پانی جو نکل رہا۔ پھر کیا ہوا، چاہے زمزم میں ایک واقعہ پیش آ گیا۔ کچھ قبیلے جو تھے وہ چاہے زمزم کے پانی پر لڑ پڑے، لڑائی اتنی بڑی کہ آپس میں تلوار چلی، خون بہہ گیا، خون بہتا ہی چلا گیا۔ لڑائیاں پانی پر عموماً ہمارے ہاں اللہ معاف کرے ہو جاتی ہیں، خطرناک کام۔ توبہ صاحب، وہ تو پھر لڑتے چلے گئے، خون بہتا، اس نے اس کو مارا، اس نے اس کو مارا، بہت خون بہہ گیا۔ بہرحال مکے کے جو کاہن تھے وہ کھڑے ہوئے، پنچایت لگ گئی، کہا نہیں بہت بھیانک معاملہ ہو رہا ہے، خون بہہ رہا ہے، فیصلہ کرو۔ خیر جناب، وہ بیٹھے رہے، مہینوں بیٹھے رہے، آخر اس نتیجے پر پہنچے کہ وجہ جو ہے فساد کی اور اختلاف کی اور خون ریزی کی، وہ یہ زمزم کا کنواں ہے۔ زمزم کے کنویں کی وجہ سے خون بہہ رہا ہے، لہٰذا فیصلہ یہ کیا کہ زمزم کے کنویں کو بند کر دیا جائے۔ یہ فیصلہ سب اس پہ متفق ہو گئے۔ عرب میں پرانی بات بتا رہا ہوں، جناب عبد المطلب کے نہیں، ان کے پردادا پردادا، پرانی باتیں آپ کو، پرانی بات بتا رہا ہوں، ذرا ہم کے قبیلے کی باتیں بتا رہا ہوں۔
اب آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ سب پانی کا بند کر دینا ایک اچھی بات تو نہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کا فیصلہ بہت اچھا تھا۔ کیوں اچھا تھا؟ انہوں نے یہ کہا کہ پانی بہت زیادہ قیمتی ہے مگر انسان کے خون سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ کیا فیصلہ ہے؟ کیا فیصلہ ہے کاہنوں کا؟ آپ نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ پانی بہت قیمتی ہے، ٹھیک ہے، مگر ایسا تو نہیں کہ انسان کی جان سے زیادہ قیمتی ہو، اس کو بند کر۔ انہوں نے بند کر دیا کہ نہ یہ رہے گا نہ یہ لڑے۔ اب جب بند کرنے لگے تو کاہنوں نے دیکھا کہ ایک خانہ کعبے کے اندر سونے کے بڑے بڑے ٹھوس سونے کے ہرن لگے ہوئے تھے، سونے کے۔ وہ کوئی پرانا بادشاہ تھا، بے اولاد تھا، وارث نہیں تھا، وہ ادھر آیا، ان کے خاندان، ان کے پرانے بزرگ تھے، کلاب اور قصی وغیرہ کے زمانے کی بات ہے، ہاشمی خاندان۔ انہوں نے کہا آپ متولی ہیں اس گھر کے، اس کی برکتوں کے بارے میں اور آپ کی دعاؤں کے بارے میں سنا ہے، بے اولاد ہوں، وارث میرے تخت کا کوئی نہیں ہے، اس پہ گھر پہ دعا مانگ دیں، اگر مجھے وارث بیٹا مل جائے تو میں منت مانتا ہوں، میں کعبے پر منت چڑھاؤں۔ آپ کو پتا ہے یہ خاندان بنی ہاشم میں یہ دعا مانگے تو وہ کیسے رد کر سکتا ہے؟ بھئی آپ تھک گئے ہیں تو مجھے بتائیں، میں نہیں چاہتا، میں تھکا ہوا آیا ہوں، اور اس طرح میں آپ کے بالکل چہروں پر ذرا سی بھی میں تھکن دیکھوں گا۔ یہ مضمون کوئی ٹوٹے تو ہے نہیں کہ میں کوئی ٹوٹے جوڑ کے آپ کے سامنے پڑھ، یہ تو تسلسل ہے تاریخ کے مطالعہ کا، جو امیر المومنین کی امداد اور مولا کائنات کی نالین کے صدقے میں آپ کے ساتھ پیش، آپ کے شوق سے سننے پر میں شکر گزار ہوں، لیکن تھوڑا بہت جو ہے وہ ہوں ہاں زبان سے ہو جائے تو بہتر ہے، یا چہرے پر تھوڑے تھوڑے سے آثار غدیر کے گلاب کے کھلتے رہے تو وہ بھی بہتر ہے۔ بس اتنا سا میرے لیے تقویہ، میں بھی تو پڑھ سکوں نا جناب عالی، مجھے بھی تو بیان کرنا ہے، اسی تسلسل سے بیان کرنا ہے۔ یہ میں جو ہے کچھ نظر کروں گا اگر مجھے بیٹا مل جائے گا، وہ جناب دعا پوری ہو گئی، اس کو بیٹا پیدا ہو، اس نے منت پوری کرنے کے لیے اپنے لشکر کو لے کر آیا، اور ساتھ میں منت پوری کیا کی اس نے؟ بڑے بڑے سونے کے ٹھوس سونے کے ہرن بنا کے لے آئے، بڑا قیمتی مال تھا، ہرن سونے کے، اس نے لا کے وہ ہرن جو ہے خانہ کعبہ کے اوپر نصب کر دیے، منت چڑھا دی۔ کاہنوں نے دیکھا، اور اس کے اور دوسرے بادشاہ جو منتیں مانتے تھے ان کے بھی کوئی تبرکات تھے، بڑی بڑی ڈھالیں تھیں، اس دور کی ڈھالیں جو اس دور میں اینٹک تھی، اس دور میں نہیں، اس دور میں اینٹک، تانبے، پیتل، جست، گلٹ، چاندی کی بنی ہوئی بڑی بڑی ڈھالیں، وہ بڑا مال، موٹی موٹی وہ ڈھالیں بھی کعبے پر بادشاہوں نے منتیں چڑھائیں، کچھ نیزے تھے بڑے قیمتی وہ بھی چڑھے ہوئے، کچھ تلواریں تھیں وہ بھی چڑھے ہوئے، کچھ مال تھا موتی جواہرات وہ بھی چڑھے ہوئے۔ کاہنوں نے کہا کہ بھائی پانی پہ لڑ رہے تھے، پانی کر دیا بند، کل کو یہ سونے کے ہرن پہ لڑنے بیٹھ جائیں، تھکن تو نہیں ہے جناب جو یہاں بیٹھے ہیں حضور توجہ رکھیں، یہ تو کل کو جو ہے وہ سونے کے پھر مسئلہ بن جائے گا، پھر خون بہے گا، ایسا کرو یہ جو مال ہے نا اس کو بھی اتارو۔ وہ کاہنوں نے سونے کے ہرن اتروائے اور وہ زمزم کے کنویں میں ڈال دی، ڈھالیں اتروائیں وہ بھی میں آپ کو بڑی پرانی بات بتا رہا ہوں، ڈھالیں بھی ڈال دی، نیزے، تلوار، جواہرات، گولڈ، یہ سب فل کر دیا، بند، پیک، ختم۔ صدیاں گزر گئیں، نشان مٹ گئے، صدیاں گزری، نشان پتہ ہی نہیں کہاں تھا کب تھا، بھول گئے لوگ بھول گئے کہ کوئی چاہے زمزم بھی بہتا تھا یہاں پر بیت اللہ کے پاس مکے میں، پتہ نہیں، ختم سب۔ جناب عبد المطلب نے اعلان کیا کہ پھر میں زمزم کو کھول دوں گا، میں زمزم کو کھولوں۔ میں ذرا اسپیڈ پکڑ رہا ہوں، ٹائم بہت کم رہ گیا، جہاں آپ تھک جائیں مجھے بولے میں اتر جاؤں گا، کل پڑھوں گا پھر، ہیں کیا خیال ہے؟ کوئی گھبرا بھی نہ جائے کہ وہ زیادہ ہی پڑھنے لگ گئے، میں ڈسکوری کروں گا دوبارہ زمزم۔ اب تاریخ کیا لکھتی ہے؟ وہ تاریخ جس کو نبی کے باپ دادا کے ایمان پہ ہمیشہ شک رہا ہے، کیا بات ہے، ناراض نہ ہوئیے گا، وہ تاریخ جس کو ابو سفیان کا ایمان نظر آ جاتا ہے، وہ تاریخ جن کو ابو سفیان کے بارے میں کلمے نظر آ جاتے ہیں، اس تاریخ کو اس گھرانے کے بزرگوں کے ایمان پہ ہمیشہ
شک ہی رہا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ آئے، اب کسی کو پتہ ہی نہیں کہ زمزم کیا ہے، اور پرانی بات تھی اور کہاں چل لے کر آئے غلاموں کو۔ اب تاریخ کے جملے سے تاریخ کہتے ہیں جب آئے زمزم کی ڈسکوری کے لیے، کھولنے کے لیے، سارے کافر سردار تلواریں لگا کے سامنے آئے اور کہا عبد المطلب ہم آپ کو ادھر گڑھا نہیں کھودنے دیں گے، ادھر گڑھا نہیں کھودنے دیں گے، آپ ادھر کنواں نہیں کھودنے دیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ سامنے ہمارے بت لگے ہوئے ہیں، بت۔ آپ کو سمجھ بھی رہے ہیں جناب، کچھ توجہ بھی ہے حضور عالی، جو سمجھ لے ذرا سا وہ، یہ سامنے ہمارے بت لگے، کعبے کی چوپال پہ بت لگے، یہ ہمارے بت لگے میں، یہ ہمارے بت لگے میں، ہمارے بت، آپ کے نہیں۔ کل کچھ پڑھ کر گیا ہوں میں یہاں، کل میں نے کچھ پڑھا ہے آپ کے سامنے۔ ہاں بسم اللہ، یہ ہمارے بت، اگر آپ نے یہاں گڑھا کھودا تو یہ ہمارے بتوں کی انسلٹ ہو جائے گی، توہین ہو جائے گی، بے عزتی ہو جائے گی، یہ ہمارے بتوں کی بے عزتی کرنے آئے۔ تو بس اتنا تو یاد رکھیے، یہ بتوں کی بے عزتی کرنے والے ہیں، بتوں کی پوجا کرنے والے نہیں۔ یہ خاندان بے عزتی کرتا ہے بتوں کی پوجا کرنے، ہم نہیں کھودنے۔ مزاحم ہوگا، آگے سامنے کھڑے ہو گئے لڑنے کے۔ آپ نے کہا دیکھو ہٹ جاؤ یہاں سے، انہوں نے کہا نہیں ہٹیں گے۔ کہا اچھا، آواز دیا آپ نے، اے بنی عبد المطلب، اے بنی ہاشم۔ بس آواز کا بلند ہونا تھا کہ بنی ہاشم کے جوان خنجر اور تلواریں بے نیام کر کے لبیک سردار مکہ حکم۔ کہا میں جا رہا ہوں، یہ زمزم میں نے کھودنا ہے دوبارہ، منع کر رہے ہیں، لیکن مجھے حکم ہوا ہے میں نے جانا ہے، میں نے کہا خوش رہو، سلامت زندگیاں، آپ کے ماں باپ چہرے دیکھیں، آپ کی زندگیاں دراز ہو، آپ جیتے رہیں، آپ سلامت رہیں، مالک حسین کے روزے کی زواری نصیب کر۔ ذرا سا ساتھ رہ کر سمجھیں، مجھے حکم ہوا ہے، پوچھ نہیں لیتے جناب عبد المطلب سے، آپ کو حکم دیا کس نے ہے؟ میں نے جانا ہے، مجھے حکم ہو گیا ہے، یہ مزاحم کر رہے ہیں، سامنے آ رہے ہیں، سنو تلواریں نکال لو، میں جا رہا ہوں غلاموں کو لے کر زمزم کھودنے کے لیے۔ ان کافروں میں سے کوئی قدم آگے بڑھائے تو پھر وہ قدم اس کے بدن پہ باقی نہ رہے۔ بنی ہاشم کی تلوار، اب جو بڑھے انہوں نے چاہا ایک قدم آگے بڑھائے کہ تلواروں کی آواز آئی، نہیں ہم جو جہاں تھا وہیں سہم کر کھڑا کھڑے ہو۔ آپ کے پاس عصا تھا، آپ نے عصا پکڑا اور وہاں ایک دائرہ بنایا، ایسے دائرہ بنا کر غلاموں سے کہا ادھر کھودو۔ ہم جاتے ہیں نا کہیں ادھر ادھر تو لوگ ملتے ہیں، کہتے ہیں صاحب آئیے یہ ہماری پرانی حویلی ہے، یہ ہمارا گھر ہے، یہ ہماری کوٹھی ہے۔ تو پہلے تو ہمارے باپ دادا کے زمانے میں یہاں کنواں ہوتا تھا، تو ہمارے جو ہے وہ دادا جو ہے وہاں کنویں سے پانی بھرتے تھے۔ تو کدھر ہے بھیا کنواں؟ بس بھیا بعد میں فل ہو گیا تھا، بھر دیا، نیا گھر بنا لیا، پتہ نہیں وہ کنواں کدھر چلا گیا۔ ہمارے باپ بھی اسی سے پانی پیتے رہے، لیکن اب پتہ نہیں وہ کنواں کدھر، بعد میں بہویں آ گئی ہے، بھیا کون خیال کرتا ہے کہاں سے وہ کنواں کدھر۔ باپ کے زمانے کے کنویں کا نشان نہیں ملتا، دادا کے زمانے کے کنویں کا نشان ختم ہو گئے۔ ابھی ہمارے ہاں پہلے کنویں تو ختم ہو گئے، نشان ہی پتہ نہیں کہا۔ انہوں نے دائرہ بنایا، ادھر کھودو، ادھر اس جگہ پر کھودو، یہاں پر کھودو۔ انہوں نے کھودنا شروع کر دیا، غلاموں نے کھودنا، وہ ڈسٹ، مٹی، سلگتے ہوئے پتھر، جھلسا دینے والی گرم ریت نکل رہے، گرم تپتا ہوا صحرا انگارے کی طرح تپ رہا ہے ذرہ ذرہ، تو بیلچے مار رہے ہیں اور کھود رہے ہیں، مٹی نکال رہے، سارے کافر دیکھ رہے ہیں۔ کبھی آپ نے بور تو کروایا ہوگا، پانی میں بور تو کروایا ہوگا، یہ بور اور ہوتا ہے، اور جو مجلس پڑھتے ہوئے ہو جائیں آپ وہ بور اور ہوتا ہے۔ خیال رہے کہ میں کون سے بور کی بات کر رہا ہوں۔
اس کی ایک عجیب و غریب کہانی ہے، کمال ہے۔ بور آپ گئے بور والے کے پاس، بھائی صاحب وہ میرا ذرا گھر میں بور کرنا ہے، وہ پہلا بات کہتے ہیں پانی کتنے فٹ پر ہے؟ آپ کہتے ہیں جناب میرا خیال یہ ہے کہ برابر والے کا نکل آیا تھا 70 فٹ پر، میرا تو اور زیادہ اچھا حالات ہیں، 65 پہ 60 پہ پانی آ جائے، اسی اعتبار سے وہ پیسے لیتا ہے نا۔ آپ کہہ رہے ہیں لیکن آپ کے برابر میں نے کیا تھا، 125 سے پہلے پانی کا قطرہ نہیں آیا تھا۔ اچھا وہ تم نے کیا تھا؟ مجھے وہ تو ایسے بتایا کہ چلو خیر بولو کتنے پانی؟ انہوں نے کہا دیکھیں صاحب پانی تو نہیں طے شدہ بات ہے، پانی 60 نہیں ہوگا، چلو 65 ہو جائے گا، 70 پہ نکل آئے گا۔ انہوں نے کہا صاحب بات یہ فار ایگزامپل بات یہ ہے کہ صاحب میں 18,000 روپے لے لوں گا، بور کر دوں فار ایگزامپل۔ انہوں نے کہا نہیں 18 بہت ہے، میں تمہیں پہلے کہہ رہا ہوں 60 سے اوپر نیچے گہرائی جائے گی نہیں پہلی بار۔ انہوں نے کہا چلو ایسا ہے، چلے پھر آپ ٹھیک ہے، ایسا 15 دے دیجئے گا، بہترین بور کر میٹھا پانی نکل۔ اب آپ کو بھی اندر سے پتا ہے کہ ہاں برابر والے کا 125 سے نیچے ہی گیا ہے، نکالا ہے، اس کے وہ پیسے زیادہ لے رہا ہے، اس کے تو وہ 45-50 ہزار روپے لے رہا ہے، اتنے میں کام ہو رہا ہے۔ اب اسے بہلا پھسلا کے لیا، اس نے کام شروع کر دیا، ادھر بور ہوا شروع، اور ادھر آپ کو بور کرنے کے لیے بن بلائے آپ کے دوست آ جائیں گے، وہ بھی آ جائیں گے جو گزر رہے ہوں گے، کھڑے ہو جائیں، آپ نے بلایا، وہ صرف آپ کو بور کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کی گفتگو سننے والے، وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر وہ بیچارہ سن رہا ہے اور کام کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے حالات ایسے ہیں کہ 150 سے پہلے پانی نہیں آتا، 150 فٹ سے پہلے نکلنے والا، او ہو آپ کے تو دل پہ بجلیاں گر جاتی۔ اب وہ سن رہا ہے جو کام کر ہے، ہو سکتا ہے کہ 150 سے بھی 5-10 نیچے ہی فٹ چلا جائے۔ اچھا پھر اتنا ہی نہیں، پھر بے تکلف یہ آپ سے یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ بھیا چائے لے آؤ اس کے لیے، اور 2-4 کپ ادھر کے لیے بھی، وہ بیچارہ کام کر رہا ہے، چائے تو پلاؤ اسے، ہم نے تو چائے بھی پلائی تھی جب کام کرنے آیا تھا، کھانا بھی۔ اور انسان اندر سے بے قرار گئی، یہ کہاں کس نے بلا لیا، اور وہ کھود رہا ہے۔ اچھا باتیں آپس میں کر رہے ہیں، دیکھ اس مٹی کی طرف رہیں جو گڑھے میں سے باہر آتی ہے، دیکھیے گا تجربہ کیجئے گا، سب کی نظر اس مٹی پر ہوتی ہے جو گڑھے میں سے باہر آ رہے ہے۔ وہ کافر بھی اسی مٹی کو دیکھ رہے تھے اور ایک دوسرے سے باتیں کر رہے، کون سا کنواں آ گیا یہاں پر، چلے ہیں کنواں کھود رہے، ارے یہاں کون سا کنواں آ گیا، ہم صدیوں سے یہاں رہنے والے، ادھر کون سا کنواں ہے یہاں، وہ دیکھو تو آگ برساتی ہوئی مٹی نکل رہی، مٹی باہر آتی ہے تو یہاں گرمی پہنچ جاتی ہے، لو میں تپے ہوئے پتھر نکل رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ کنواں نکلے پانی نکلے گا، اور مٹی پہ نظر ہے۔ حضور کھودتے کھودتے جو ایک غلام نے بیلچہ مار کے مٹی کو باہر پھینکا، اب یہ مٹی جو باہر آئی تو اس کا رنگ بدلا ہوا تھا، اس میں تھوڑی نمی محسوس ہونے لگی، یہ نمی کیسی آ گئی، بس اگلا بیلچہ لگا ہے تو تھل تھل کرتا ہوا پانی باہر آیا، اور لا پانی کیا نکلا ہے حضور عالی، ایسے لگ رہا تھا جیسے جنت کی نہر کھل گئی، اتنا میٹھا، اتنا، وہ دور کھڑے میں سنیے گا تاریخ کو اس انداز سے دیکھیے، وہ دور کھڑے ہوئے، پانی اتنا ٹھنڈا تھا کہ دور کھڑے ہوئے کافر پانی کی ٹھنڈک کو اپنے چہرے پر محسوس کرنے لگے، قدردان ہی قدر کرتے ہیں ان بات، اور تو پانی آ گیا، وہ جناب چہروں پہ نکھار آ گیا، سارے غلاموں کو جو کھود رہے تھے، زیادہ ٹائم تو نہیں لے لیا، اور جناب اب جو بیلچہ مارا تو کوئی چیز پھنس گئی ہے، بیلچہ نکل نہیں رہا ہے، نکل، اب جو ہاتھ بڑھایا کہ کیا پھنس گیا ہے بیلچے میں، اب جو دیکھتے کیا ہے تو ایک ہرن ہے، سونے کا ہرن، اسے جو صاف کیا تو سونے کا، پھر جو ہاتھ ڈالا تو دوسرا سونے کا ہرن، پھر تو جناب عالی تانبے سونے کی زریں، پھر تو نیزے، پھر تو جواہرات، پھر مال کا ڈھیر لگ گئے، مال کا ڈھیر، سب حیران، کھودنے گئے تھے پانی، وہ تو جناب علی سونا چاندی ہرن، بڑے بڑے ہرن سونے کے، کافروں نے دیکھا، اب آہستہ آہستہ آگے بڑھے،
جناب عبد المطلب کے قریب ہے. سردار مکہ اس مال میں سے ہمیں بھی حصہ ملے گا. بے غیرت ہو تو کوئی کافروں جیسا ہو. کافروں کو ہی کہا ہے، اس میں تو برا منانے کی بات ہی نہیں. یہ نہیں ہے بے غیرتی نہیں. پہلے لڑ رہے تھے کھودنے نہیں دیں گے، بتوں کی بے عزتی ہو رہی ہے، مال نکلا تو آ گئے ہمیں بھی کچھ. اگر میں ہوتا تو پتہ ہے کیا جواب دیتا؟ میں کہتا دفع ہو جاؤ یہاں سے، جاؤ. اگر میں وہاں پر جب میں کھودنے آیا تھا تو تم لڑنے آئے کہ تمہارے بتوں کی انسلٹ ہو رہی ہے، توہین ہو رہی ہے، مال کو دیکھ کے رال ٹپک گئی ہے. جاؤ میں نے نکالا ہے، میرا مال ہے، دفع ہو جاؤ. اگر میں ہوتا یہی جواب دیتا اور میرا جواب معقول بھی ہوتا. جملہ سماعت فرمائیے حضور، جملہ سنیے. یقیناً میں جواب دیتا یہی، مگر یاد رکھیے یہ علی کا دادا ہے اور یہ گھرانہ دولت پہ لڑائی نہیں کرتا. دولت پہ لڑتے نہیں ہیں یہ لوگ، یہ مال پہ فساد نہیں کرتے. نے فرمایا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تمہیں خواہش ہے کہ مال ملے. پہلے تو دیکھو کتنی بڑی بات ہے کہ پانی نکلا ہے اور مکہ جو ہے اب پانی سے سیراب ہو گیا، ساری پریشانیاں ہی ختم ہو گئی، سوری مصیبتیں ٹل گئی. ایسا کرو کہ یہ جب حاجی جاتے ہیں نا، حاجی جاتے ہیں، سب کو اللہ حج نصیب کرے، آپ کو، مجھے، خدا سب کو خوش نصیب ہیں. وہاں زمزم پیتے ہیں، پھر آپ کو ایک شیشی میں لا کے دیتے ہیں. جس کو زمزم ملے وہ حاجی کا شکریہ تو ضرور کرے، لیکن ابو طالب کا بھی، عبد المطلب کا بھی، ہاشم کا بھی، اس لیے کہ پہلے اسماعیل کے قدموں کی بدولت وہ بھی علی کا دادا، پھر عبد المطلب کے قدموں کی بدولت وہ بھی علی کا دادا. یہ سب سلسلے میں علی کے اجداد ہیں نا. اچھا ٹھیک ہے چلو تم آ گئے، خواہش ہے تمہیں بھی دے دیں، مگر دیکھو بھئی بات یہ کہ قاعدے قانون کے بغیر ہم کوئی کام کرتے نہیں، ہم سردار ہیں. جی عبد المطلب جیسا قاعدہ آپ مقرر کریں. کہا میں تمہیں محروم نہیں کروں گا، لیکن اب چونکہ یہ جو مال نکلا ہے نا، یہ مال ہے کعبے کا، اس کا پہلا حصے دار جو ہے وہ، پھر چونکہ میں نے کھودا ہے، نکالا ہے، دوسرا حصے دار میں ہوں. ہاں میں تمہیں بھی محروم نہیں کرتا، اس مال کے تیسرے حصے دار تم، یہ تیسرا حصے دار تمہیں مقرر کر دیتا ہوں. اب ایسا کرتے ہیں کہ قرعہ ڈال لیتے ہیں، جس کے حصے میں جو آتا ہے وہ لے جائے. اور قرعہ بھی میں نہیں ڈالوں گا، نہ میرے خاندان کو کوئی، اپنے کاہن خود بلا لو، وہ خود قرعہ کاہن بلا. انہوں نے کہا لو جی جناب مال میں تیسرے حصے دار بھی ہم بنے، قرعے والے لوگ بھی ہمارے بلا لیے کاہن. تین قرعے ڈالے گئے، تین، ایک حصہ کعبے کا، دوسرا جناب عبد المطلب کا، تیسرا وہاں کے کافروں. لیجئے صاحب کاہنوں نے قرعہ کھولا، وہ جو بڑے بڑے ہرن تھے نا وہ کعبے کے نام نکل آئے. میں تھک گیا ہوں تھوڑا سا، خدا کے لیے توجہ رکھیں. وہ کعبے کے نام، اور جو ڈھالیں اور زریں تھیں اور نیزے جو تھے وہ جناب عبد المطلب کے نام نکلا. اب جو تیسرا قرعہ کافروں والا کھولا تو کافروں کا قرعہ کافروں کے نصیب کی طرح کورا ہی نکلا، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. خیر جناب عبد المطلب نے وہ ہرن پالش کروا کے واپس خانے کعبہ کی نظر کر دی. تقریر تمام ہو گئی، بس آج کی حد تک گفتگو تمام. اس کے بعد جو مال ملا جناب عبد المطلب کے حصے کا وہ ڈھالے. حضرت عبد المطلب نے دیکھا کعبے کا دروازہ ٹوٹا ہوا تھا. میں اپنے ایک ایک سامنے سے بھرپور توجہ چاہتا ہوں جو قدردان بیٹھے. جناب عبد المطلب نے کیا کیا کہ جو اپنے حصے کا مال نکلا تھا، ڈھالیں وہ اینٹک پرانی، ان ڈھالوں کو پگھلا کر دروازہ بنا کر کعبے میں لگا دیا. میرے سنی شیعہ دوستو، اللہ آپ کو حج نصیب کرے.
جب بھی کوئی مسلمان حج کرنے جائے اور طواف کرے تو یاد رکھے کعبہ اللہ کا ہے، دروازہ علی کے دادا کا ہے۔ پھر 8 ہجری ہوئی، فتح مکہ ہو، پیغمبر کا زمانہ آ گیا، ہرن وہیں لگے رہے، پیغمبر کے زمانے تک ہرن۔ جب 8 ہجری ہو گئی تو فتح مکہ ہوا، جب فتح مکہ ہوا کعبے سے بت توڑے مولا کائنات، تو سارے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بہت قیمتی مال ہے اور جناب خدیجہ طاہرہ کی دولت کے بعد ہمیں اسلام کو دولت کی ضرورت ہے اور ہمیں دولت میسر آ گئی، کعبے کے اندر پرانے جو ہیں ہرن لگے ہوئے بڑے ہی قیمتی ہے، بڑے سارے مسائل حل ہو جائیں گے جتنے بھی ہمیں چاہیے، پیسہ ویسا ہے اسلام کی تبلیغ کے لیے اور سب کے لیے اور غریبوں میں دینے کے لیے، تو یا رسول اللہ اجازت دیجئے یہ ہرن توڑ کر ان کو کیش کروا لیا جائے، ان کو جو ہے ان کے پیسے جو ہیں وہ استعمال کیے جائیں، یہ کعبے۔ جواب سنیے، پیغمبر نے فرمایا خبردار وہ منت کے ہرن ہیں، وہ منت کے ہرن ہیں، غریبوں کا معاملہ اور ہے، تبلیغات میں پیسہ خرچ کرنا اور ہے، لیکن منت کا معاملہ اور ہے، حالانکہ کافر کی منت ہے، کہا ہوتی رہے ہے تو منت نہیں، وہ ہرن نہیں توڑے جائیں گے۔ یاد رکھیے گا کبھی بھی کسی کی منت کے معاملے پہ نظر نہ رکھ لیں کہ صاحب آپ نے 4 دیگیں پکا لی ہیں یہاں نہ دیں، امام حسین کی مجلس میں وہاں کوئی غریب رہتا ہے اس کو دے دیں، یقیناً غریب کا حق ہے، سال بھر دیجئے نا، آپ سال بھر دیجئے، حق ہے، سال بھر دیجئے، غریب کا حق ہے، کس نے روکا ہے، دیجئے۔ صاحب یہ خون نہ بہائیے 10 محرم کو بلڈ بینک میں دیجئے، آپ دیجئے سال بھر بلڈ بینک میں، آپ کو کس نے روکا ہے، کس نے روکا ہے بلڈ بینک سے؟ ہاں روکا ہے تو کھڑے ہو کر بتاؤ کہ روکا ہے، دیجئے، آپ کو کس نے روکا، سال بھر دیتے رہیے، صبح دیجئے شام کو دیجئے، لیکن جو حسین کے معاملات ہیں ان میں محتاط رہیے، جو نظر کے معاملات ہیں ان میں محتاط رہیے، اور یاد رکھیے ہر فتویٰ جو ہے وہ بہت عزت کا حامل ہے، حسین کی مجلس کے معاملے میں خیال رکھیے، حسین کے ماتم کے معاملے میں خیال رکھیے، یہ معاملہ میرا اور آپ کا نہیں ہے۔ منتوں کے معاملے صاحب یہ ذوالجناح پہ چادریں چڑھتی ہیں، یہ عورتوں کو، غریب عورتوں کو دے دیا جائے کہ وہ اپنے کرتے شلواریں بنا لیں، یہ علم پہ جو کپڑے چڑھتے ہیں غریب عورتوں کو دے دیا جائے، لڑکیوں کو دے دیا جائے، بچیوں کو دے دیا جائے، کپڑے بنا لیں، کیوں؟ یہ علم کے ہی کپڑے نظر آتے ہیں، جو گھر میں آپ کے کپڑے ہیں وہ دے دیں نا غریبوں کو۔ بھائی روکا ہو تو بتائیے کہ آپ روک لیتے ہیں، دے دیجئے، آپ جتنا چاہے دے دیں، ذوالجناح کی چادریں نظر آ رہی ہیں غریبوں کو شلوار قمیض بنا کے دینے کے لیے، اپنے گھر میں سے دے دیجئے، آپ سال بھر فرض جمع کیجئے، دے دیجئے آپ، کیوں؟ کیسا وہ یہ ہوتا ہے کہ بوسیدہ ہو جاتے ہیں تو وہ خراب ہو جاتے ہیں تو کسی کے کام آ جائیں گے، کیا آپ نے منطق نکالی ہے کہ ذوالجناح کی چادر علم کا پریرا بوسیدہ ہو گیا تو کام آ جائے گا؟ کیا کر رہے ہیں آپ، کیا کہہ رہے ہیں آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کے والد صاحب نماز پڑھتے ہیں، آپ کے گھر میں بزرگ دادا نانا نماز پڑھتے ہیں، ابھی مجھے فتویٰ بتائیں ان کا، پڑھتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں تو مصلی پھٹ جاتا ہے، گھس جاتا ہے، دیکھا نا، یوزڈ ہو جاتا ہے۔ آج آپ ایسا کیجئے کہ اپنے دادا کا مصلی اٹھائیے اور ماشاءاللہ بازار سے قیمتی مصلی ہوگا بھی آپ کے گھر میں، کہ دادا یہ نیا مصلی مخمل کا لے کر آؤں، یہ لے لیں، اور اس پر آپ ماشاءاللہ 20 سال سے 30 سال 50 سال سے اللہ آپ کی زندگی دے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، سمجھے نہیں؟ وہ نکل جاتا ہے، گھس جاتا ہے، یہ مجھے دے دیں، وہ بہت دعائیں دیں گے کہ بیٹا تیری زندگی دراز ہو، تو خوش رہے کہ تو نے میرا خیال رکھا۔ اب کیا کرے گا اس مصلی؟ کہا بابا اس سے میں اپنے بچے کی نیکر بنواؤں گا، یہ جو مصلی ہے اس سے میں اپنے بچے کی چڈی بناؤں گا، پیمپر بنواؤں گا۔ بولیے وہ نیا مصلی ماریں گے منہ پر، بدبخت تجھے خیال نہیں آتی میں اس پہ نماز پڑھتا ہوں؟
بابا پھٹ گیا تو اس کا مطلب بچے کی چڈی بنا لے گا؟ ارے کوئی احترام ہے یا نہیں ہے؟ عبادت کرتا ہوں اللہ، اگر پھٹ گیا ہے تو اس کا بھی قاعدہ طریقہ ہے، عزت ہے، آبرو ہے۔ حضور علی جس پر ہم نماز پڑھتے ہیں اس جگہ کے اس کپڑے کا بوسیدہ ہونے کے بعد بھی احترام ہے، نیکر نہیں بنتی، شلوار نہیں بنتی، تو علم کے معاملے میں تھوڑی سی شرم آپ بھی کر لیجئے، تھوڑے سے معاملے آپ بھی سوچ لیجئے۔ اب یہ ہو گیا کہ ذرا میں تھوڑا جلدی کر رہا ہوں کہ صاحب پھر وہ بوسیدہ ہو جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ تو اس کا قاعدہ طریقہ اختیار کیجئے۔ اب ذوالجناح برآمد ہوگا، اب علم برآمد ہوگا، یقیناً منتیں پوری ہوں گی۔ یہ چادریں ہم تھوڑی کو خرید کے چڑھاتے ہیں، ارے بھائی جن دکھیاؤں کے دکھ دور ہوتے ہیں وہ آ کے منتیں چڑھاتے ہیں۔ یہ ساری شب عاشور جو آتی ہیں ہمارے شیعہ گھر کی عورتیں نہیں ہوتی ہیں، اس کو اچھی طرح یاد رکھے، دنیا کو بتائیے یہ باتیں کہ شب عاشور جو جمع ہو جائیں گی، 8 محرم کو جو جمع ہو جائیں گی، خدا سب کو سلامت رکھے، وہ سب ہمارے شیعہ گھروں سے نہیں آتی ہیں، وہ سب پورے مسلمان ہیں، غیر مسلم ہیں، وہ سب آتے ہیں۔ علم برآمد ہوتا ہے، شب عاشور زیارت نکلتی ہے، وہ آ جاتی ہیں، کوئی اپنے ہاتھ میں دودھ لیے ہوئے ہوتی ہے، کوئی چادر لیے ہوئے ہوتی ہے۔ کیوں آئی ہو بھائی؟ تم تو اس مذہب کی بھی نہیں ہو۔ وہ کہتی ہے مذہب کی ہو یا نہ ہو، پچھلے سال آئی تھی، یہاں پر علم پر ہاتھ رکھا تھا، میں نے کہا تھا 5 سال سے بے اولاد ہوں، غازی نے بیٹا دے دیا، منت بڑھانے کے لیے آئی۔ آپ کی یہ ہمارے معاملے نہیں ہیں، ہم اسے سمجھ ہی نہیں سکتے، یہ اور طرح کے معاملات ہیں، یہ ادراک سے بالا تر باتیں ہیں۔ اب ایسے کہیے کہ صاحب وہ فلاں جگہ غریب ہے، جو ہو سکتا ہے دیجئے دے دیجئے، ایسے کہہ دیجئے، ایسے کہیے کسی کو خون کی ضرورت ہے چاہیے دے دیجئے، لیکن یہ کہنا کہ 10 محرم کو زنجیر نہ لگاؤ، یہ خون بہا دو، کہیں ایسا تو نہیں ماتم کے خلاف کوئی سازش ہے، مظلوم کربلا کے خلاف؟ اب یہ کہ وہ چادریں جو ہیں کہ صاحب بہت ہو جاتی ہیں، اب ان کا کیا کریں، تو اس کو ابھی سن لیجئے، سارے بات کہیں نہ کہیں کامل ہو جائے۔ علم پہ بہت چادریں آ گئیں، ذوالجناح پہ بہت چادریں، اب اس کا کیا کریں؟ تو سنیے، آپ ایسے کریں کہ گھر میں یہاں علاقے میں کوئی ایسی خاتون ہوتی ہیں جو کپڑے سیتی ہیں، اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور کسی کو کسی کا محتاج نہ کرے، آپ وہ چادریں اتاریں جو ذوالجناح پہ چڑھی ہیں، جو علم پاک پہ چڑھی ہیں، ان چادروں کو ان خواتین کے پاس لے جائیں جو کپڑے، ان سے کہیں ان سے قرآن مجید کے جزدان بنا دیں، قرآن مجید کے جزدان بنا لیجئے، خوبصورت سے جزدان بنا۔ اب وہ جزدان اپنے پاس رکھ لیں، اور مومنات جو ہیں جو مجلس کراتی ہیں اس میں تبرک کے ساتھ ایک ایک جزدان بھی تبرک میں تقسیم کر دیں، اور یہ کہہ دیں کہ جو بیٹی کی شادی ہو تو جب قرآن دیتے ہو تو قرآن کو اسی جزدان میں رکھ کے بیٹی کے ساتھ بھیج دینا، قرآن کی برکتیں علیحدہ ہو جائیں گی اور مولا کی چادر کی برکتیں علیحدہ ہو جائیں گی۔ اچھا اب یہ بھی سن لیجئے فقہ کا مسئلہ، اور جو اس قابل بھی نہ ہو پھریرا، ایسا بھی ہو جاتا ہے نا کہ 10 سال سے 5 سال سے پھریرا بالکل ہی اب اس قابل نہیں ہے، تو اس کا فقہ کا مسئلہ سن لیجئے۔ وہی احکامات ہیں جو قرآن مجید کے بوسیدہ ہونے کے بعد ہیں، جو قرآن پڑھا نہیں جا سکتا یا شہید ہو جاتا ہے یا بوسیدہ ہو جاتا ہے، اس کا جو احکام ہے وہی ذوالجناح کی چادر کا، وہی علم کے پھریرے کا۔ اس کا احکام یہ ہے کہ اس کو پاکیزہ، دریا کے اندر خشک ہو جاتی ہے زمین، دریا ادھر بھی پانی ادھر بھی پانی، کچھ زمین خشک، وہاں گڑھا کھود کے وہاں دبا دیجئے، اور اوپر پاکیزہ مٹی، اوپر سے گزرے گا تو پاکیزہ پانی ہی گزرے گا۔ اسی طرح اس کے ساتھ بھی کیجئے تاکہ اتنی سی بھی بے ادبی نہ ہونے پائے۔ منت کا معاملہ ہے، علم کا معاملہ ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ رسول اللہ نے کہا نہیں، ہرگز نہیں، ٹائم میں نے آپ کا لیا، میں معافی چاہتا ہوں، ہرگز نہیں، یہ منت کا معاملہ ہے۔ وہ ہرن پھر کیا ہوا؟ پھر 61 62 63 ہجری کربلا کے بعد مدینے پر یزید کا حملہ، پھر مکے پر یزید کا حملہ، پھر یزید کے لشکر نے وہ جو ہرن لگے ہوئے تھے وہاں سے وہ ہرن کو چرا لیا، اور چرانے کے بعد اس ہرن کو توڑ دیا، اور اس کے پیسے سے یزیدی لشکر نے شرابیں بھی، فیصلہ بھی ہو گیا۔ منت کی حفاظت کرنا سیرت رسول ہے، منت کی بے احترامی کرنا یزیدیت ہے۔
آپ مجھے بتائیے کہ ایک جھولا ہی تو ہے جو برآمد ہوتا ہے. یقین جانیں آپ یہ سوچ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ شیعہ ہے یا سنی. نہیں، تھوڑا اس طرح انٹیلیجنس آپ قریب ہو کر دیکھیں. یہ شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں. آج امام باڑے سے جھولا برآمد ہو رہا ہے. پتہ نہیں کتنی اہل سنت والجماعت کی خواتین ہیں. اچھا وہ امام باڑے میں اب جھولا برآمد ہونا ہے؟ بھائی پوچھو کب جھولا برآمد ہوگا، کب جھولا. ارے ساس پوچھتی ہے، ماں پوچھتی ہے بیٹا وہ وہاں امام باڑے میں جھولا برآمد ہوگا؟ کہا اماں میں نے سنا ہے جو جھولے کو پکڑ کے بیٹا مانگ لیتا ہے جھولے والا اسے خالی نہیں لوٹ. اور یقین جانو خالی لوٹاتا بھی نہیں ہے. یہ سیب چڑھتے ہیں، یہ چاندی کے تبرکات، یہ جو تبرکات یہ کون دے رہا ہے؟ بھائی وہی دے رہے ہیں نا. منت آ کے مان لیجئے جھولے پر باب الحوائج. یہ کرتے جو لے کر آتی ہیں یہ وہی تو خواتین ہیں جن کی گودیں بھر جاتی ہیں. یہ گودیں بھر جاتی ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں 2 جملے کھڑے ہو کے پڑھنا چاہتا ہوں بس وقت میں زیادہ لے رہا ہوں آپ کا، معذرت خواہ. میں نئی نماز آپ جانتے ہیں ٹوٹنگ براڈ وے لندن میں میں شب عاشور پڑھ رہا ہوں. آخری شہادت جناب علی اصغر کی وہاں پڑھی جاتی ہے. اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں. تو خیر ہمیں تقریباً کوئی 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ہمیں 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر یا اس سے بھی زیادہ گاڑیاں روک دیں. کیا بات ہے؟ کہا صاحب آج یہاں سے آپ گاڑیوں میں نہیں جا سکتے، پیدل جائیں. 1.5-2 کلومیٹر. ہم اتنی سردی مائنس ہے. مائنس کا مطلب یہ ہوتا ہے جو آپ کے فریز میں جو ہوتا ہے نا ٹمپریچر، وہ ٹمپریچر ہے. اتنی سردی ہے لندن میں. ہم جا رہے ہیں مجلس پڑھنے کے لیے. اچھا کیوں؟ کہا جی رستہ ہی نہیں. اب جو چلے ہیں ادارہ جعفریہ امام بارگاہ، مرکزی امام بارگاہ دے رہا ہوں. میں کہاں دیکھ رہا ہوں پوری سڑک کے اوپر لندن کی خواتین ہیں. ہر لڑکی کے، ہر عورت کے گود میں چھوٹا سا بچہ ہے. ایک ہی منظر میں نے میل 2 میل دے، اور اس نے اس پہ بلینکٹ ڈالا ہوا ہے کمبل، اور چھوٹا سا فیڈر اس کے ساتھ ہے، اور وہ کوئی فٹ باتھ سے یوں بیٹھی ہے یہاں تک، پوری سڑک پہ سب بیٹھے. ہم لوگ سب جا رہے ہیں ان کے درمیان سے پھلانتے ہوئے. میں نے کہا ماشاءاللہ لندن میں اتنے شیعہ ہیں، سڑکیں خواتین. میرے ساتھیوں نے کہا شیعہ نہیں ہے. کون؟ کہا کوئی عیسائی، کوئی ہندو، کوئی یہودی. یہاں شب عاشور سردی میں. کہا پچھلے سال آئی تھی اصغر کا جھولا پکڑ کے کہا تھا بیٹا دے. بیٹا دیا ہے اصغر نے. منت پڑھانے یار سردی میں بیٹھی ہے کہ کب مجھے وہاں جانے کا موقع مل جائے، جھولا برآمد ہو، میں اپنی منت پوری. جدا کرا کرتے چڑھاتی ہیں، دودھ نظر کرتی ہیں. وہ باب الحوائج ہے. وہ سب اولادوں کو اولاد دیتا ہے. 18 دن کا تھا جب مدینے سے چلا تھا. بس آپ نے گریہ کر لیا، بس اتنا ہی تو رونا ہوتا ہے. عزادارو ہے سب سے چھوٹا، لیکن حسین کی قربانیوں میں عظیم قربانی ہے. عظیم قربانی میں نے پتہ ہے کیوں کہا ہے؟ اس کا راز ہے. پوری کربلا کی جنگ ٹھہر گئی تھی علی اصغر پر. شب عاشور کیا کہا تھا عباس؟ 1 رات کی مہلت، ابھی 1 رات جنگ کو اور مؤخر کرواؤ. شب عاشور جنگ کے سارے تبل بج چکے تھے، اعلان جنگ ہو چکا تھا 9 محرم کو، جنگ تیار تھی. حسین نے کہا نہیں عباس، کسی طرح جنگ کو روکو 1 رات کے لیے. کل بھی تو شہید ہونا تھا، آج بھی. کیوں پتہ ہے؟ اسلام میں قربانی کی کم سے کم عمر جو ہے وہ 6 مہینے ہے. 9 محرم کو اصغر 6 مہینے کا نہیں تھا، ابھی 1 رات حائل تھی. حسین انتظار میں تھے میری قربانی کامل ہو جائے، میری قربانی کامل ہو جائے. عزادارو، ماتمدارو، بس آپ نے گریہ کیا.
آخری وقت آیا، بس زیادہ زحمت نہیں، بس ماتم ہو چکا۔ حسین نے ہاتھوں پر اٹھایا، ہاتھوں پر اٹھایا، سامنے جناب رباب آ گئے۔ لے کر جا رہے ہیں مولا؟ ہاں رباب لے کر جا رہے۔ اجازت دیں تو کنیز اصغر سے دو باتیں کرنا چاہتا۔ آغوش میں لیا، کنات کے کونے میں چلی گئی، جا کر باتیں کی۔ سنو اصغر، میں سید زادی نہیں ہوں، وہ جناب زینب ہیں، جناب ام کلثوم۔ بیٹا میں عمرہ القیس بادشاہ کی بیٹی ہوں، لیکن میں علی کی بہو ہوں، حسین جیسے امام کی زوجہ ہوں، علی جیسے امام کی میں بہو۔ مجھے پتا ہے اصغر تھوڑی دیر بعد کیا ہونے والا ہے، بس اصغر اتنا کہتی ہوں، جب تیر لگے رونا نہیں، مسکرا دینا، ورنہ سب کہیں گے ماں کے دودھ کا اثر، ماں کو شرمندہ نہ کرنا، ماں کی جان۔ جزاک اللہ۔ بس عزادارو حسین نے ہاتھوں پر اٹھایا، فوج اشقیاء، میرا بچہ پیاسا ہے۔ جواب میں تیر لگا، تیر چلا، مقاتل نگار کہتے ہیں، بس آپ نے گریہ کیا، مقاتل نگار کہتے ہیں تیر چلا، ہرملہ ملعون کا، مقاتل نگار نے لکھا تیر چلا، مقتل نے یہ نہیں لکھا کہ تیر لگا، مقتل نے کہا تیر چلا اور بچہ باپ کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا، بچہ باپ کے ہاتھوں پر پلٹ گیا۔ ماتمداران حسین اصغر کو سینے سے لگایا، لے کر چلے، پھر ذوالفقار سے قبر کھودنے لگے، اور ذوالفقار رونے لگی، مولا میں تو آسمان سے اس لیے آئی تھی کہ آپ کے دشمنوں کو فنار کرتی، میں آپ کے بچوں کی قبریں بنانے تو نہیں آئی تھی۔ ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے، دامن کو جھاڑ کے عزادارو قبر میں سلایا، پھر دونوں ہاتھ قبر پہ رکھے اور آواز دی، زمین کربلا میرا نازوں کا پالا، زمین کربلا میرا نازوں کا پالا ہے، زمین کربلا اس کی ماں کی گود اجڑ گئی ہے، زمین کربلا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ دونوں ہاتھ قبر پہ رکھ کے باتیں کر رہے تھے حسین، یہ منظر دیکھے گا، دونوں ہاتھ قبر اصغر پر ہیں، دونوں ہاتھ کے پیچھے سے آواز آئی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ حسین نے کہا کون ہے جس نے سلام کیا؟ کہا میں آپ کی بیٹی سغرا کا قاصد ہوں، سغرا کا خط آیا ہے۔ حسین نے بیٹی کا خط لیا، ایک ہاتھ اصغر کی قبر پر، ایک ہاتھ سے خط پڑھنا شروع کیا، لکھا تھا بابا میں بہت بیمار ہوں، ارے بابا میں جی نہیں سکوں گی۔ حسین نے خط پڑھتے پڑھتے قاصد کو دیکھا تو قاصد حسین کے خیمے کے راہ پر دیکھ رہا تھا۔ حسین نے کہا عبد خدا میرے خیمے پہ رستے پر کسے دیکھ رہا ہے؟ کہا فرزند رسول جب آپ کی بیٹی نے کنیز کے ہاتھ خط بھجوایا تو مجھے حکم بھجوایا تھا کہ قاصد جب میرا بابا میرا خط پڑھے نا تو تم میرے بابا کے خیمے کے رستے پر دیکھنا۔ 18 دن کا تھا میرا بھائی جب گیا، اب 6 مہینے کا گھٹنیوں چلتا ہوا نکلے گا۔ اصغر کو گود میں لینا، کہنا اصغر سغرا تیرے بغیر مر جائے گی، اصغر سغرا تیرے بغیر